بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید الخیر، خیر کے زید، بھلائی کے زید، یہ ان کا لقب بن گیا تھا زید الخیر۔ اور اس کا ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے۔ زید الخیر کس نے کہا، یہ نام کیوں پڑا اور کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، للہ درک یا زید ای رجل انت، واہ زید کیا آدمی ہو تم۔ للہ درک یا زید، واہ زید ای رجل انت، کیا آدمی ہو تم، یعنی کیا خوب آدمی ہو۔ الناس معادن خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام، لوگ کانے ہیں، کان، معدن کان کو کہتے ہیں، جہاں سے قسم قسم کی دھات، سونا نکلتا، چاندی، پیتل اور نہ جانے کیا کیا، زمین کے جس حصے سے نکلتا ہے، پتھر بھی قیمتی نکلتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ معدن، جمع معادن۔ لوگ بھی ایسی ہی کانے، کسی میں سے سونا نکلتا ہے، کسی میں سے چاندی نکلتا ہے، اور کسی میں سے موتی اور ہیرے اور جواہر بھی نکلتے ہیں، اور کسی میں سے لوہا نکلتا ہے، اور کسی میں سے کوئلہ نکلتا ہے، اور کسی میں سے گندگی اور غلاظت نکلتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں لوگوں میں جو سب سے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر رہے۔ خیارہم فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں جو سب سے بہترین تھے، خیار، اچھے لوگ تھے۔ خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی اچھے رہے، اچھے تھے۔ فَإِلَيْكَ صُورَتَيْنِ لِصَحَابِيٍّ جَلِيلٍ خَطَّتْ أُولَاهُمَا يَدُ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَبْدَعَتْ أُخْرَاهُمَا أَنَامِلُ الْإِسْلَامِ۔ الیکا، خود کے معنی میں لیجئے، لیجئے، ایک جلیل القدر صحابی کی زندگی کی دو تصویریں، یعنی دو کہانیاں، دو تصویریں ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی کی زندگی کی دو تصویریں ہیں، ان میں سے ایک کو جاہلیت کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ خط یخط کا معنی خط کھینچنا، ایک تصویر تو جاہلیت کے ہاتھوں نے بنائی ہے۔ وَأَبْدَعَتْ أُخْرَاهُمَا أَنَامِلُ الْإِسْلَامِ، اور دوسری تصویر اسلام کے پوروں نے بنائی ہے۔ ابدع یبدع کا معنی بہت عمدہ اور انوکھے اور نرالے انداز پر بنانا کسی بھی چیز کو۔ وَأَبْدَعَتْ أُخْرَاهُمَا، وہاں اولاہما خطت کا مفعول بھی ہے، اور یہاں اخراہما ابدعت کا مفعول بھی ہے، فاعل مؤخر ہو گیا دونوں ہی جگہ۔ خطت اولاہما ید الجاہلیہ، پہلی کا نقشہ پہلی جاہلیت کے ہاتھوں نے تیار کی ہے، اور دوسری اسلام کی انگلیوں نے تیار کی ہے، بنائی ہے۔ تصویریں، زندگی کے دو نقشے، دو تصویریں، دو فوٹو۔ ذالک الصحابی هو زید الخیل، یہ صحابی زید خیل، گھوڑوں کے زید ہے۔ زید الخیل گھوڑوں کے زید ہے۔ کما کان یدعوہ الناس فی جاہلیتہ، جیسا کہ لوگ انہیں ان کی جاہلیت کے دور میں اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے، زید الخیل ہی کہتے تھے۔ وزید الخیر، اور یہ صحابی زید الخیر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بعد نام دیا تھا۔ اما الصورۃ الاولی فترویہا کتب الادب فتقول، پہلی تصویر جو زمانہ جاہلیت کی تھی وہ ادب کی کتابوں میں منقول ہے۔ کہاں؟ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں نہیں، ادب کی کتابوں میں منقول ہے۔
حکی الشیبانی عن شیخ من بنی عامر، شیبانی نے بنو عامر کے ایک شیخ بزرگ سے حکایت نقل کی ہے، کہتے ہیں اصابتنا سنۃ مجدبۃ ہلک فیہا الزرع والضرع، ہم ایک ایسی سخت قحط سالی میں، سنۃ مجدبۃ خشک سالی، قحط سالی، وہ سال جس سال بارشیں نہ برسی ہو آسمان سے، زمین خشک کی خشک اور مردہ کی مردہ رہی، اس نے کچھ اگایا نہیں، غلہ اور اناج کچھ ہوا نہیں، اس کو خشک سالی، قحط سالی، عربی میں اسے کہتے ہیں سنۃ مجدبۃ، اصابنا جدب، یوں بھی کہا جا سکتا، اصابنا جدب، اصابتنا سنۃ مجدبۃ، اصابنا عام مجدب، سب طرح سے عربی میں کہا جا سکتا ہے۔ ہلک فیہا الزرع والضرع، جس میں کھیتیاں اور مویشی سب ہلاک ہو گئی، زرع سے مراد کھیتیاں ہیں اور ضرع سے مراد مویشی۔ فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ہم میں کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر حیرہ کی طرف چل دیا، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة، ہم میں کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر مقام حیرہ کی طرف چل دیا، یہ عراق میں نجف اور کوفے کے درمیان ایک شہر ہے، وَتَرَكَهُمْ فِيهَا، اور اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑ دیا، وَقَالَ لَهُمْ، اور ان سے کہا تم یہاں میرا انتظار کرو، حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكُمْ، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ آؤں، میں واپس آؤں تب تک تم مقام حیرہ میں، شہر حیرہ میں میرا انتظار کرتے رہنا۔ ثم اقسم لا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت، پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ ہرگز واپس لوٹ کر نہیں جائے گا مگر یہ کہ کچھ ان کے لیے مال کما لے یا مر جائے، یا تو کچھ مال کما کر لے جائے یا پھر مر جائے، اس کے بغیر واپس نہیں جائے گا، یہ اس نے قسم کھا لی تھی۔ ثم تزود زادا، پھر اس نے توشہ لیا، زاد راہ لی، ومشى یومہ کلہ، سارے دن چلتا رہا حتی اذا اقبل اللیل وجد امامہ خباء، حتیٰ کہ جب رات آ گئی تو اس نے اپنے سامنے ایک خیمہ دیکھا، وبالقرب من الخباء مہر مقید، اور خیمے کے قریب مہری اونٹ بندھے ہوئے تھے، مہر مخصوص قسم کے اونٹوں کو کہا جاتا ہے، ناقۃ مہراء، جمل مہر، اور یہ مہر مقید، اونٹ بندھے ہوئے تھے، عمدہ قسم کے اونٹ بندھے ہوئے خیمے کے پاس میں۔ بلکہ ایک ہی اونٹ تھا، مہر مقید، مقید المذکر ہے، غالباً ایک ہی اونٹ تھا۔ فقال هذا اول الغنیمہ، اس نے کیا کہا، یہ پہلی غنیمت ہے، هذا اول الغنیمہ، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور پھر جب قحط سالی ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی لوگوں پر آ پڑتی تھی تو اسی طریقے سے وہ اپنا مال یا اپنا رزق کماتے تھے، نکل جاتے تھے، جہاں کوئی کمزور ملا اسے لوٹ لیتے تھے، جہاں موقع ملا کہ رات کی تاریکی ہے اور مال اچھا ہے، چرایا جا سکتا ہے تاریکی میں، اٹھا لیا، چل دیے، یہ پہلی غنیمت ہے، اسے غنیمت کہہ رہا ہے۔ وَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَجَعَلَ يَحُلُّ قَيْدَهُ، اس اونٹ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی گرہ کھولنی شروع کی، یحل قیدہ، رسیاں کھولنی شروع کی۔ فما ان ہم برکوبہ حتی سمع صوتا ینادیہ،
جو ہی آواز سنی، فما ان ہم برکوبہ، جو ہی سوار ہونے کا قصد کیا، اس پر سوار ہو کر چلنے کا قصد کیا تھا کہ ایک آواز یوں پکارتی ہوئی آواز سنی، خل عنہ واغنم نفسک، کیا کہا؟ خل عنہ واغنم نفسک، اسے چھوڑ اپنی جان بچا، اسے چھوڑ اپنی جان بچا۔ یوں ہی نہیں ہے کہ تو کھول کے لے چل پڑے، لے جائے، چھوڑ اسے، اپنی جان بچا۔ فترکہ ومضی، چھوڑ دیا اور چل دیا۔ ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، پھر وہ 7 دن چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اونٹوں کے چرنے کی جگہ، اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ اونٹوں کا چراگاہ نہیں، مراحن باڑے کو کہتے ہیں، رات گزارنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ رات گزارنے کی جگہ کو، رات کو جہاں اونٹ ٹھہرائے جاتے ہیں اس جگہ کو مراحن کہتے ہیں۔ وَبِجَانِبِهِ خِبَاءٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا خیمہ ہے، فِيهِ قُبَّةٌ مِّنْ أَدَمٍ، اس خیمے کے اندر چمڑے کا ایک قبہ بنا ہوا ہے، ایک گنبد بنا ہوا ہے، تشیر الی الثراء والنعمہ، جو خوشحالی اور نعمت کو بتاتا ہے، خوشحالی اور نعمت پر دال ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اس خیمے میں رہنے والے لوگ خوشحال ہیں۔ خیمہ بڑا ہے اور خیمے کے بیچ میں ایک چمڑے کا گنبد بنا ہوا ہے، یعنی چھوٹا خیمہ، جس میں گویا خیمے کے اندر خیمہ اور وہ عالی شان خیمہ بنا ہوا، گویا کوئی بڑا انسان ہے اور خوشحال انسان ہے جو اس میں رہتا ہے۔ فقال الرجل فی نفسہ، آدمی نے اپنے دل میں کہا، لا بد لهذا المراح من ابل، اس باڑے کے لیے جہاں رات میں اونٹ رہتے ہیں ضرور اونٹ تو ہوں گے ہی، ولا بد لهذا الخباء من اہل، اور ضرور اس خیمے میں بھی رہنے والے لوگ تو ہوں گے ہی۔ ثم نظر فی الخباء، اس نے خیمے میں دیکھا، وکانت الشمس تدنو من المغیب، اور سورج ڈوبنے کے قریب ہو چلا تھا، وکانت الشمس تدنو من المغیب، اور سورج چھپ جانے کے، غائب ہو جانے کے قریب ہو چلا تھا۔ فوجد شیخا فانیا فی وسطہ، ایک بہت بوڑھا شخص خیمے کے بیچوں بیچ دیکھا۔ فجلس خلفہ وهو لا یشعر به، یہ آنے والا مسافر یہ اس بوڑھے شخص کے پیچھے بیٹھ گیا، اسے نہیں پتہ چلا، اس بوڑھے شخص کو پتہ نہیں چلا۔ وما هو الا قلیل حتی غابت الشمس، تھوڑی دیر میں سورج تو ڈوب گیا، اندھیرا چھانے لگا، خیمہ تھا، خیمے میں اور جلدی اندھیرا چھانے لگا۔ وَأَقْبَلَ فَارِسٌ لَمْ يُرَ قَطُّ فَارِسٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَلَا أَجْسَمُ، اتنے میں ایک شہ سوار آیا، اتنے میں ایک ایسا عظیم شہ سوار آیا کہ ویسا عظیم اور ویسا جسم اور جثے والا شہ سوار اس نے دیکھا نہیں تھا۔ گھوڑا لے کے آیا، بڑے لمبے اور موٹے اور طاقتور قوی جسم والا شہ سوار مرد گھوڑے پر سوار ہے، آ کے اترا، خیمے میں آیا۔ قدیم تطا صحوت جواد عال، ایک بہت عالی شان یا ایک اونچے بلند و بالا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے، وہ آیا جو کہ ایک بہت عالی شان گھوڑے کی پیٹھ، صحوتن کہتے گھوڑے کی پیٹھ کو، اور جوادن گھوڑے کو کہتے ہیں عالی شان عمدہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے۔ وحولہ عبدان یمشیان عن یمینہ وشمالہ، اور اس کے ساتھ 2 غلام بھی ہے، ایک دائیں طرف چل رہا، دوسرا بائیں طرف چل رہا ہے۔ ومعہ نحو 100 من الابل، اور اس کے ساتھ تقریباً 100 اونٹ بھی ہیں، تقریباً 100 اونٹ بھی ہیں، دن میں ادھر ادھر گھما پھرا کے چرا کر کے اب لایا ہے، اور رات میں جو اونٹوں کا باڑا ہے اس میں اونٹ بندھے گا، اس میں رکھے گا۔ امامہا فحل کبیر، ان اونٹوں کے سامنے
آگے آگے پیش پیش ایک بہت بڑا نرم سانڈ اونٹ چل رہا. فحل کس کو کہتے ہیں؟ سانڈ اونٹ کو، جسے صرف تیار کیا جاتا ہے نسل بڑھانے کے لیے، اعلیٰ نسل کا عمدہ ہوا کرتا وہ سب سے. فبرک الفحل، وہ فحل بیٹھ گیا. برکہ کا معنی اونٹ کا بیٹھنا. اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکہ یبرک بروکن، اونٹ کا بیٹھنا. فبرک الفحل فبرکت حولہ النوق، وہ سانڈ اونٹ بیٹھ گیا تو اس کے پاس دوسری تمام اونٹنیاں، تمام ناقے، نوق ناقتن کی جمع، وہ بھی سب بیٹھ گئی. وَهُنَا قَالَ الْفَارِسُ لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ، تب اس آنے والے عظیم شہ سوار نے اپنے غلاموں میں سے ایک غلام سے کہا احلب هَذِهِ، اس کا دودھ نکال لے. احلب هَذِهِ، اس کا کسی ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا احلب هَذِهِ، اس کا دودھ نکال. وَأَشَارَ إِلَى نَاقَةٍ سَمِينَةٍ، اور ایک موٹی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا، یعنی ایک موٹی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا احلب هذه، اس کا دودھ نکال. وسق الشیخ، اور شیخ کو پلا. اندر جو خیمے میں بوڑھا شیخ فانی بیٹھا ہے اور وہ ہمارا آدمی وہ چھپا ہوا بیٹھا خیمے کے اندر ہی. اب رات کی تاریکی ہو گئی، بتیاں تو ہے نہیں، ہے نا، وہاں لائٹیں تو ہے نہیں، وہ چھپا ہوا کہیں بیٹھا ہے، یہ تماشا دیکھ رہا ہے. فحلب منها حتى ملأ الاناء، اس نے اس کو دوہا یہاں تک کہ برتن بھر دیا. ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه، شیخ کے سامنے رکھا اور وہ غلام تو وہاں سے ہٹ گیا. اس نے شیخ کے سامنے رکھا اور وہ غلام وہاں سے ہٹ گیا. فجرع الشیخ منه جرعة او جرعتين وتركه، تو شیخ نے اس میں سے ایک گھونٹ یا دو گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا. بوڑھا تھا تو بڑا پیالہ بھر کے رکھا تھا اس نے دودھ سے، اس نے دو چار گھونٹ پیے اور باقی دودھ رکھ دیا. قال الرجل، وہ چھپا ہوا آدمی کہتا ہے فدببت نحوه متخفیا، میں چپ کے اس کی جانب رینگا. دببت کا مطلب ہے رینگنا. رینگتا نا، مثلا سانپ رینگتا ہے تو اس کی کوئی آہٹ نہیں سنائی دیتی، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی. چلنے والے کے تو قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، ٹپ ٹپ قدم سے ایک ہلکی سی صحیح آواز آئے گی، مگر جو رینگتا ہے اس کی کوئی آواز نہیں. تو رات کی تاریکی میں خیمے میں بیٹھا ہے نا، پتہ نہ چلے. پہلے تو سوچ رہا تھا یہی بوڑھا ہے، اب جو شیخ سوار آیا تو وہ تو پہاڑ جیسا ہے، جسم و جثے میں گھبرا گیا کہ فدببت نحوه متخفیا، میں چپ کے یا چھپتے ہوئے، متخفیا کا اصل مطلب ہے چھپتے ہوئے، اس کی جانب بڑھا. وَأَخَذْتُ الْإِنَاءَ، اور برتن لیا. وَشَرِبْتُ كُلَّ مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ تھا سب پی لیا. فَرَجَعَ الْعَبْدُ وَأَخَذَ الْإِنَاءَ، تھوڑی دیر کے بعد میں وہ غلام آیا کہ اب تو شیخ نے، بڑے میاں نے پی لیا ہوگا جو بھی پیا، برتن لے لیا. وقال، اور کہا یا مولایا لقد شربہ کلہ، باہر جا کے اپنے آقا سے جو شہ سوار آیا تھا اس سے کہا مولا سب پی لیا آج تو، بوڑھے نے، بڑے میاں نے سب پی لیا. ففرح الفارس، شہ سوار خوش ہوا کہ ماشاءاللہ آج تو بڑے، ہمیشہ تو تھوڑا سا پیتے، آج سب پی لیا. وقال، اور کہا احلب هذه، کیا کہا؟ احلب هذه، یہ جو دوسری اونٹنی ہے، واشار الی ناقۃ اخرى، دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کو دو. وضع الاناء بین یدی الشیخ، اور برتن شیخ کے سامنے لے جا کے رکھ دے. ففعل العبد ما امر به، غلام نے اپنا حکم پورا کیا.
فجرع منه الشیخ جرعۃ واحدۃ وترکہ، شیخ نے اس میں سے صرف ایک گھونٹ پیا اور رکھ دیا۔ فاخذته وشربت نصفہ، تو میں نے اس کو وہ لیا اور آدھا پھر پی لیا۔ وکرہت ان آتی علیہ کلہ، اور صفایا کرنا مجھے اچھا نہیں لگایا۔ وکرہت ان آتی علیہ، اتا علی الطعام کا مطلب ہوتا ہے صفایا کر دینا۔ اتا علی الطعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتا علی الطعام کلہ، سب صاف کر دیا، چٹ کر گیا، کہتے ہیں نا چٹ کر گیا۔ اتا علی الطعام کلہ۔ وکرہت ان آتی علیہ کلہ، اور سب پورا کا پورا پینا میں نے اچھا نہیں سمجھا۔ حتی لا اثیر الشک فی نفس الفارس، تاکہ شہ سوار کے دل میں شک پیدا نہ کر دو۔ اس کو شک ہو جائے گا کہ بڑے میاں نے پہلے رکھا وہ پورا پیا اور دوسرا رکھا وہ بھی پی لیا، ہمیشہ 2-4 گھونٹ پیتے ہیں بس، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ثم امر الفارس عبده الثانیہ بأن يذبح شأتا، پھر اس شہ سوار نے اپنے ایک دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے۔ فذبحها فقام الیہ الفارس، اس نے ذبح کی، شہ سوار کھڑا ہوا، اس بکری کو اٹھایا۔ وشوال الشیخ منہا، اور اس کا کچھ حصہ شیخ کے لیے بھون ڈالا۔ شوال الشیخ منہا، اس کا کچھ حصہ شیخ کے لیے بھون ڈالا۔ وَأَطْعَمَهُ بِيَدَيْهِ، اور شہ سوار نے اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے شخص کو کھلایا۔ ثم اذا شبع جعل يأكل هو وعبداه، پھر جب بڑے میاں شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا ان کا، تو خود وہ شہ سوار اور اس کے دونوں غلام کھانے لگے۔ وما هو الا قلیل حتى اخذ الجميع مضاجعهم، پھر دودھ بھی پیا، خوب گوشت بھی کھایا ایک پوری بکری کا۔ اب تھوڑی دیر بعد دن بھر گھومتے پھرتے رہے، تو رات میں صحرا میں مزے کی نیند سوتے تھے۔ ما هو الا قلیل حتى اخذ الجميع مضاجعهم، تھوڑی ہی دیر کے بعد سب نے اپنے اپنے بستر پکڑ لیے۔ اخذ الجميع مضاجعهم، مضاجع سونے کی جگہ کو، بستر کو چارپائی کو کہتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے بستر پکڑ لیے۔ وناموا نوما عمیقا له غطیط، اور خراٹے دار نیند میں سو گئے۔ غطیط کہتے ہیں خراٹوں کو، خراٹے ہوتے ہیں وہ خراٹے، اسے غطیط کہتے ہیں۔ ایسی نیند سوئے کہ دور دور تک خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ عند ذلك توجہت الى الفحل، تب میں اس فحل کی، وہ جو سانڈ تھا اونٹ جو سب سے آگے آگے چلتا اور دوسرے تمام اونٹنیاں اور بچے اور جتنے اونٹ چھوٹے بڑے تھے سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آئے تھے، میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فحللت عقالہ ورکبتہ، میں نے اس کی رسی کھولی۔ فحللت عقالہ، میں نے اس کی رسی کھولی۔ ورکبتہ، اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ فاندفع، تو وہ چل دیا۔ وتبعته الابل، اور تمام اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ومشیت لیلتی، اور میں پوری رات چلا۔ مشیت لیلتی، پوری رات چلا۔ مقام حیرہ میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آیا تھا، تم یہاں رکنا، میں مال لے کے آؤں گا یا پھر مر جاؤں گا، صبر کر لینا، یہ قسم کھا کے آیا تھا۔ فلما اسفر النہار، جب صبح ہوئی، نظرت فی کل جہہ، میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، کہیں وہ عظیم شہ سوار پیچھا تو نہیں کر رہا جس کے پاس ایک عالی شان گھوڑا بھی ہے اور بڑے لمبے قد قامت والا انسان ہے۔ فلم ارى احدا یتبعنی، کسی کو میں نے میرا پیچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فاندفعت فی السیر حتی تعالی النار، تو میں چلتا رہا۔ فاندفعت فی السیر، میں نے چلنا جاری رکھا، میں چلتا رہا۔ حتی تعالی النہار، یہاں تک کہ سورج کافی اوپر آ گیا، دن چڑھ گیا۔ ثم التفت التفاتۃ، پھر میں نے ایک توجہ کی، ادھر نگاہ اٹھا کے
پیچھے کی طرف دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ كَأَنَّهُ نَسْرٌ أَوْ طَائِرٌ كَبِيرٌ، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چیز دور سے گدھ جیسی دکھائی دے رہی ہے، یا کسی ایک بڑی پرندے جیسی دکھائی دے رہی ہے، دور ادھر صحرا میں دور سے چیز نظر آ جاتی ہے، جہاں درخت زیادہ ہوں، غابات میں نہیں دکھائی دیتی، صحرا میں دور سے دکھائی دے رہی ہے۔ کہا کیا دیکھتا ہوں، دور سے ایک گدھ جو شکاری بڑا پرندہ ہوتا ہے، جو عام طور سے شکار نہیں کرتا، مرے ہوئے جانوروں کو کھاتا، بہت بڑا ہوتا ہے، کالا کلوٹا، نسر اسے عربی بھی کہتے ہیں، جمع نسور، ایک گدھ جیسا ہے، گدھ جیسی کوئی چیز یا کوئی ایک بڑی پرندے جیسی کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ فما زال یدنو منی، وہ تو میرے قریب ہوتا رہا، وہ چیز تو میرے قریب آتی رہی، حتی تبینتہ، یہاں تک کہ میں نے اسے پہچان لیا، صاف صاف پہچان لیا۔ فَإِذَا هُوَ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ، وہ ایک گھوڑے پر سوار، شہ سوار ہے۔ ثم ما زال يقبل علی حتی عرفت انہ صاحبی، پھر وہ میرے قریب آتا رہا حتیٰ کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ رات والے ہی ہیں، یہ تو جاء ینشد ابلہ، اپنے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، جاء ینشد ابلہ، اپنے اونٹ ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کے لیے یا لینے کے لیے آیا۔ عند ذلک عقلت الفحلہ، عند ذلک عقلت الفحلہ، تب میں نے اس سانڈ اونٹ کو تب باندھ دیا۔ واخرجت سہما من کنانتی، اور میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، کیا تو گیا ہے، اب اس کا علاج صرف یہی ہے کہ جنگ ہوگی، اپنی جیت تو اونٹ اپنے، اپنی ہار تو اونٹوں والا اونٹ لے جائے گا، یہی زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، ایسی زندگی تھی۔ وَأَخْرَجْتُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، وَوَضَعْتُهُ فِي قَوْسِهِ، تیر کمان میں رکھا، وَجَعَلْتُ الْإِبِلَ خَلْفِي، اونٹوں کو میں نے اپنے پیچھے رکھا، فَوَقَفَ الْفَارِسُ بَعِيدًا، وہ شہ سوار ذرا دور کھڑا ہو گیا، وَقَالَ لِي، اور کہا اُحْلُلْ عِقَالَ الْفَحْلِ، کیا کہا، اُحْلُلْ عِقَالَ الْفَحْلِ، فحل، اونٹ کی رسی کھول دو، اونٹ کی رسی کھول۔ فقلت کلا، میں نے کہا ہرگز نہیں کھولوں گا، کیا کرتا ہے، لقد ترکت ورائی نسوة جائعات بالحیرہ، میں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے پیچھے مقام حیرہ میں بھوکی عورتیں چھوڑ رکھی ہیں، وَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا وَمَعِي مَالٌ أَوْ أَمُوتُ، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں لوٹوں گا مگر مال لے کر کے یا پھر مر جاؤں گا، یہ قسم کھا کے آیا تو مر جاؤں گا بس۔ قال إِنَّكَ مَيِّتٌ، کیا کہا، اس شہ سوار نے کہا إِنَّكَ مَيِّتٌ، تو مرنے والا ہے، تو مرنے والا ہے، اگر یہ قسم کھا کے آیا ہے تو اونٹ نہیں لے کے جانے دوں گا تجھے، مرنے والا ہے۔ احلل عقال الفحل لا بالک، تیرا ناس ہو کھول، رسی کھول، بکواس کرتا ہے۔ فقلت لن احلہ، میں نے کہا ہرگز نہیں کھولوں گا۔ فقال ویحک انک لمغرور، کہا تیرا ناس ہو، تو متکبر ہے، ویحک انک لمغرور، تیرا ناس ہو، تو گھمنڈی معلوم ہوتا ہے۔ ثم قال دل زمام الفحل وكانت فيه 3 عقد ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، دل نہیں ہے، کیا ہے، دلی زمام الفحل، کہا جو اونٹ ہے، فحل اونٹ کی مہار، نکیل،
اسے لٹکا، دلی کا مطلب ہے لٹکا، ایسے پکڑ کے رکھ، ڈھیلی چھوڑ کے پکڑ کے لٹکا کے رکھے اس طرح۔ اس میں 3 گانٹھ لگی ہوئی ہے، کیا 3 گانٹھ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ بتا کون سی گانٹھ کے اندر تیر ماروں؟ کس نے کہا؟ اس شہ سوار نے کہا تو اپنا تیر نکال کے بتاتا نا۔ تو اس کی رسی کھول اور یوں لمبی کر میرے سامنے لٹکا کے رکھ، اس میں 3 گانٹھ لگی ہوئی ہے، یہ بتا تینوں میں سے کون سی گانٹھ کے اندر تیر مارنا ہے؟ دلی زمام الفحل، کہا فحل یعنی اونٹ کی لگام لٹکا اور اس میں 3 گرہیں تھی۔ ثم سألنی فی ای شیء منها فی ای عقدۃ منها اريد ان یضع لی السهم۔ پھر مجھ سے اس نے پوچھا، یہ کہتا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ ان گانٹھوں میں سے کون سی گانٹھ میں میں چاہوں گا کہ وہ تیر مارے، ان تینوں عقدوں میں سے یا تینوں گانٹھوں میں سے کون سی گانٹھ میں چاہوں گا کہ وہ تیر مارے۔ فاشرت الی الوسطی، یہ کہتا ہے میں نے بیچ والے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو 3 گانٹھ لگی ہوئی ہے، ایک رسی میں یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، دور کھڑا، میں نے کہا اس میں مارو، بیچ والے میں۔ فرمى السهم فادخله فيها، اس نے تیر مارا اور وہ تیر اس گانٹھ میں اندر، اس رسی میں لگی ہوئی گانٹھ، بیچ کی گانٹھ کے اندر گھس گیا۔ حتی لکأنما وضعه بیدی، یہ کہتا ہے ایسا لگتا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے گھسایا ہے، ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے رسی پکڑ کر کے گانٹھ میں تیر گھسایا ہے۔ ثم اصاب الثانیۃ والثالثۃ، پھر دوسری گانٹھ میں بھی اور تیسری گانٹھ میں بھی اسی طرح تیر گھسائے، مارے، اور کہا اب تو تیرا کمال دے گا، تو تیر نکالتا ترکش سے۔ عند ذلك اعدت سهمي الى الكنانہ، وہ کہتا ہے تب میں نے اپنا تیر ترکش میں واپس ڈال لیا۔ ووقفت مستسلما، اور میں شکست کھا کے، استسلم یستسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، جب دشمن یہ کہہ دے کہ تیری جیت میری ہار، میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں، تو پھر یہ اصول کبھی نہیں رہا کہ پھر بھی اس پر حملہ کیا جائے۔ پھر بھی جو حملے کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کرتے ہیں، جو مویشیوں کو بھی مار دیتے ہیں، جو ہسپتالوں میں بیماروں پر بمباری کر دیتے ہیں، جو ہاسپٹل اور اسکولوں میں پڑھنے والے رہنے والے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ سب ہوتا ہے، مگر جاہلیت میں خیار الناس فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہترین لوگ تھے۔ ووقفت مستسلما، سرنگوں کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ فدنا منی واخذ سیفی وقوسی، وہ میرے قریب آیا، میری تلوار لی، میرا کمان بھی لیا۔ وقال ارکب خلفی، میرے پیچھے بیٹھ۔ فرکبت خلفہ، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ فقال کیف تظن انی فاعل بک، کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا گمان ہے تمہارا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ فقلت اسوأ الظن، بہت برا گمان ہے، جو بھی سزا دوگے دوگے۔ قال ولما، کیوں؟ قلت لما فعلته بک، اس بدمعاشی کی وجہ سے جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ وما انزلت بک من عناء وقد اظفرک اللہ بی، اور جو میں نے آپ کو تھکایا ہے اور جو میں نے مصیبت یا تھکان آپ پر نازل کی،
جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی. فقال او تظن انی افعل بک سوءا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برائی کروں گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برائی کروں گا؟ وقد شارکت مہلہلا فی شرابہ وطعامہ، جبکہ تم نے رات مہلہل کے ساتھ کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ برائی کروں گا؟ جبکہ تو نے رات مہلہل کے ساتھ، مہلہل وہ بوڑھا بیٹھا تھا جو اندر پیر فرتوت، جس نے ایک دو گھونٹ پی کر کے رکھ دیا تھا، یہ اس کا باپ تھا اور نام کیا تھا؟ مہلہل. کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ بدسلوکی کروں گا جبکہ تو مہلہل کے ساتھ رات ان کے کھانے پینے میں شریک رہا ہے؟ وَنَادَمْتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اور اس رات تو نے اس کے ساتھ، تو اس کا ندیم رہا ہے، یعنی رات تو نے اس کے ساتھ گزاری ہے. فَلَمَّا سَمِعْتُ اسْمَ مُهَلْهِلٍ، جب میں نے مہلہل کا نام سنا، جب میں نے مہلہل کا نام سنا، میں نے کہا ازید الخیل انت، جس زید خیل کا پورے عرب میں شہرا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے زید خیل، وہ آپ ہیں؟ یہ شخص کہتا ہے میں نے کہا زید خیل بن مہلہل پورے عرب میں شہرا تھا، پورے عرب میں نام اور سکہ چلتا تھا زید خیل بن مہلہل کا. تو یہ تو جانتا نہیں تھا، نہ مہلہل کو جانتا تھا نہ اس کو جانتا. جب مہلہل اپنے باپ کو کہا کہ تم مہلہل کے ساتھ رات شریک رہا، تو باپ کا نام آیا تو کہا ازید الخیل انت، کیا زید خیل آپ ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں. فقلت کن خیر آسر، بڑے لوگ اچھے ہوتے ہیں، آپ بہترین گرفتار کرنے والے بنیے. کیا کہا؟ کن خیر آسر، آسر کہتے گرفتار کرنے والے اور پکڑنے والے کو، قید کرنے والے کو، آپ بہترین قید کرنے والے، گرفتار کرنے والے، پکڑنے والے بنیے. فقال لا بأس علیک، کہا کوئی بات نہیں. کیا کہا؟ کوئی بات نہیں. شریف انسان بہرحال شریف ہوتا ہے. وَمَضَى بِي إِلَى مَوْضِعِهِ، وَمَضَى بِي إِلَى مَوْضِعِهِ، اور مجھے اپنی جگہ لے کے گیا. وَمَضَى بِي إِلَى مَوْضِعِهِ، اور مجھے اپنی جگہ لے کے گیا. وقال وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْإِبِلُ لِي لَسَلَّمْتُهَا إِلَيْكَ، خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو میں تیرے حوالے کر دیتا. کیا کہا؟ اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو میں تیرے حوالے کر دیتا. وَلَكِنَّهَا لِأُخْتٍ مِّنْ أَخَوَاتِي، مگر یہ میری بہنوں میں سے ایک، میری بہنوں میں سے ایک بہن کے ہیں. فَأَقِمْ عِنْدَنَا أَيَّامًا فَإِنِّي عَلَى وَشْكِ غَارَةٍ قَدْ أَغْنَمُ مِنْهَا، کہا تم ہمارے یہاں رکو، ٹھہرو، میں ایک حملہ کرنے والا ہوں. علی وشک غارۃ، یہاں کہتے ہیں ہمارے یہاں مارواڑی میں دھاڑو پاڑیو، کیا کہتے نا، دھاڑو پاڑ لو. پہلے ایسے دھاڑا پاڑتے تھے. دھاڑا پاڑنے کا مطلب سمجھے، کسی پر حملہ کرتے تھے رات کے وقت، اور جو ان کے یہاں مال غنیمت ہوتا، بکریاں ہوتی، بکریاں لے آتی، بھیڑ ہوتی، بھیڑ اٹھا کے لے آتی، گائے بھینس اونٹ کچھ بھی ہوتا وہ اٹھا کے لے آتے، سونا چاندی ہوتا تو وہ بھی اٹھا لیتے. یہی کسی زمانے میں یہی کمائی ہوتی تھی، اور عربہ میں اکثر یہی رہا ہے، اور ہمارا مارواڑ بھی اس سے کافی مشابہ رہا ہے نا. کچھ کھانے پینے کو بھی ملتا نہیں تھا، یہی اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی جن پہ گزر اوقات ہوا کرتے تھے. قحط سالی میں جو مر جایا کرتے تھے بہت برا حال ہوتا تھا. ہمارے یہاں کے مارواڑ کے بھی کچھ قحط سالیاں بہت مشہور ہوتی. خیر، تو دھاڑو پاڑنا سنا کبھی ہے؟ چلو خیر، یہ ریکارڈ ہو رہا، نہیں تو کچھ سناتا ہے. چلیے
فَأَقِمْ عِنْدَنَا أَيَّامًا فَإِنِّي عَلَى وَشْكِ غَارَةٍ قَدْ أَغْنَمُ مِنْهَا، میں ایک حملہ کرنے والا ہوں، ایک حملہ کرنے والا ہوں، قد اغنم منها، ہو سکتا ہے میں اس سے مال غنیمت لاؤں، میں اس سے کچھ مال غنیمت لاؤں، لوٹ کھسوٹ کر کے لاؤں گا۔ وما هي الا ایام ثلاثه حتى اغار على بنی نمیر، 3 دنوں کے بعد زید خیل نے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں اور اپنے غلاموں اور اپنے آدمیوں کے ساتھ بنی نمیر پر حملہ بولا۔ فغنم قریبا من 100 ناقۃ، تقریباً 100 اونٹنیاں مال غنیمت کے طور پر لایا۔ فاعطانی ایاها کلها، وہ سب کے سب مجھے دے دی۔ وبعث معی رجالا من عنده، اور اپنے ساتھ کچھ آدمی بھی اپنے کچھ آدمی بھی میرے ساتھ بھیجے، یحموننی، جو میری حمایت اور میری مدد کرتے تھے، مجھے بچاتے تھے۔ حتی وصلت الحیرہ، یہاں تک کہ میں مقام حیرہ پہنچ گیا۔ کمزوروں کی مدد کر دیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کمزوروں کی مدد کر دیا کرتے تھے اور طاقتوروں سے لوٹ لیا کرتے تھے، قلعے لوٹتے تھے، بادشاہوں کے محل لوٹتے تھے، نوابوں کے محل لوٹتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے گھرانوں والے، جن کے یہاں مال و دولت خوب ہوتا تھا، ان کو لوٹتے تھے، ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، اور غریبوں کو دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک عروہ نام کا شاعر گزرا اور ایک شنفرہ نام کا مشہور شاعر گزرا، شنفرہ زمانہ جاہلیت کا، اس کا یہی مشن تھا، اس زندگی اس نے ساری اسی طرح سے گزاری، غریبوں کی مدد کرتا تھا، انہیں کھلاتا پلاتا تھا، ان کے گھر پہنچاتا تھا، مالداروں سے، بادشاہوں سے، راجاؤں، نوابوں سے اور زمیندار لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ان کے گھروں پہ حملے کر کے لوٹ لیا کرتے تھے اور غریبوں میں لے جا کے تقسیم کر دیتے تھے۔ جاہلیت کے یہی اصول تھے۔ تو تلک کانت صورت زید الخیل فی الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کی زید خیل کی تصویر ہے۔ اما صورتہ فی الاسلام فتجلوها کتب السیر، فتقول، رہی ان کی اسلام کی تصویر تو اسے سیرت کی کتابیں، تجلوها کا مطلب ہے روشن کرتی ہے، عیاں کرتی ہے، سیرت کی کتابیں عیاں اور بیاں کرتی ہیں۔ وہ تو ادب کی کتابوں میں زمانہ جاہلیت والی کہانی ہے، یہ تو کیا ہے؟ لما بلغت اخبار النبی علیہ الصلاۃ والسلام سمع زید الخیل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں زید خیل کے کانوں تک پہنچی، جو زمانہ جاہلیت کا ڈان تھا، کیا تھا بھئی؟ یہ کام کرتا تھا تو کیا تھا؟ ڈان تھا۔ ووقف على شيء مما يدعو الیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کچھ باتوں سے واقف ہوا۔ اعد راحلته، تو اس نے اپنی سواری تیار کی۔ ودعا السادة الكبراء من قومه الى زیارت یثرب، اور اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو یثرب چلنے کی دعوت دی، یثرب چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ فرکب معه وفد کبیر من طی، تو ان کے ساتھ ایک بڑا وفد سوار ہوا، قبیلہ طی کا ایک بہت بڑا وفد سوار ہوا، جس میں زر بن سدوس ہیں، مالک بن جبیر ہیں، عامر بن جوین ہیں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی طی کے بڑے بڑے سردار زید خیل کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ منورہ چلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ فلما بلغ المدینہ توجہوا الی المسجد النبوی الشریف، جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی شریف کی طرف متوجہ ہوئے۔ واناخوا رکائبہم ببابہ، اور اپنے اونٹوں کو مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھا دیا۔ اناخ ینیخ، اناخ البعیر، اناخ الجمل، اناخ کا معنی ہے اونٹ کو بٹھانا۔ وصادف عند دخولهم ان كان الرسول صلوات اللہ علیہ یخطب المسلمین من فوق المنبر،
اور اتفاق ان کے داخل ہونے کے وقت اتفاق ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے. فراعہم کلامہ، تو ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا شاندار لگا. وادہشہم تعلق المسلمین بہ وانصاتہم لہ وتأثرہم بما یقول، اور انہیں مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق اور آپ کی گفتگو کو انتہائی خاموشی سے سننا اور آپ کی گفتگو سے ان کے متاثر ہونے نے انہیں حیران کر دیا. ادہشہم کا فاعل ہے تعلق المسلمین بہ وانصاتہم لہ وتأثرہم بما یقول. کس چیز نے حیران کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا تعلق کس قدر توجہ سے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے سن رہے ہیں بات. کسی نے کہا ایسے سنتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور، ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، ذرا سی حرکت ہوئی تو اڑ جائے گا. ولما ابصرهم الرسول علیہ الصلاۃ والسلام قال یخاطب المسلمین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا انی خیر لکم من العزى ومن كل ما تعبدون انی خیر لکم من الجمل الاسود الذي تعبدونه من دون اللہ. کہا میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں، عزا سے بہتر ہوں، اور ہر اس معبود سے بہتر ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں تمہارے لیے اس کالے اونٹ سے بہتر ہوں جس کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. لقد وقع كلام الرسول صلوات اللہ علیہ فی نفس زید الخیل ومن معه موقعین مختلفین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو زید خیل اور زید خیل کے ساتھیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نے زید خیل کے دل میں اور ان کے ساتھیوں کے دل میں دو مختلف قسم کا اثر پیدا کیا. موقعین مختلفین وقع من نفوسہم موقعین مختلفین، ان کے دلوں میں مختلف قسم کا اثر پیدا کیا. فبعض استجاب للحق واقبل علیہ وبعض تولى عنہ واستکبر علیہ ففریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کچھ نے حق کو قبول کر لیا اور حق کی طرف متوجہ ہو گئے، اور کچھ نے سرکشی کی اور تکبر کیا، اترا گئے. فریق فی الجنہ، ایک جماعت جنت میں، وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت جہنم میں. بس